زندہ مجمع پہلی بار ملا ہے کہ جو جس حال میں کھڑا اسی حال میں کھڑا ہے، جو آیا تو گڑ گیا، محبت میں گڑ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بال بچے کو سلامت رکھے، صحت میں، عمر میں اللہ روزی میں خوب برکت دے، ہر مشکل سے اللہ آپ کو نکالے۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں کو کرائے کے مکان میں، بیوی کو اپنے مکان میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ شادی کی مجلس ہے، لڑکی کا نکاح لڑکے سے ہوا، اس لڑکی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ جو لڑکا دولہا بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر اس کی خدمت کرو گی تو خدمت ہی کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤ گی، اگر اس کی نافرمانی کرو گی تو نافرمانی ہی کی وجہ سے سیدھے جہنم میں چلی جاؤ گی۔ دلہن کو اللہ کے رسول نے نصیحت کیا، عالم نے نکاح پڑھایا، لڑکی کو 2 جملے کی نصیحت کیا کہ دیکھو تم میکے سے سسرال جا رہی ہو، میکے کی لاج رکھنا، بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو، ماں کے دودھ کو بدنام مت کرنا۔ پہلی رات ہے، پہلی رات میں بیوی سسرال آئی ہے، شوہر نے 4 نصیحت کیا کہ جب مجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جانا، محبت سے گاڑی چلے گی، جب مجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہونا، بولنا نہیں ورنہ رشتہ خراب ہو جائے، جب تم سے غلطی ہو جائے تو مان جانا، غلطی پر انکار مت کرنا، تو محبت سے زندگی کٹ جائے گی، اور جب میرے گھر میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ ملے تو مل جائے تو شکر کرنا اللہ کا، میرا کمال نہیں خدا نے دیا، اور جب نہ ملے تو صبر کرنا، صبر کرو گی، شکر کرو گی تو زندگی کی گاڑی زندگی بھر کے لیے نکل جائے گی ورنہ پھنس جائے گی۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا، بیٹی میکے سے سسرال جا رہی، سرما لگا کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہنا، بیٹی جب سسرال جا رہی ہو میکے سے وضو کے ساتھ رہنا، وضو کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہو گی، وضو کے ساتھ رہو گی، جب شوہر تم کو دیکھے گا تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوگی، اس کا دل بھی خوش ہوگا۔ ماں نے نصیحت کیا، بیٹی سسرال تو جا رہی ہو، بات بات پر غصہ مت دکھانا، بات بات پر غصہ مت دکھانا، بات بات پر غصہ مت دکھانا۔ تو بیٹی نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو؟ کہ غصہ دکھاؤ گے تمہارا رشتہ خراب ہو جائے گا، کم اور ختم ہو جائے گا، غصے کو پی جانا، بیٹی تمہارا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ بیٹی نے کہا ماں کان اس کے ہیں، حفاظت میں کروں گی۔ کہا بیٹی تم کو کرنا، آنکھ اس کی ہے، حفاظت میں کیسے کروں گی؟ ناک اس کی ہے، حفاظت میں کیسے کروں گی؟ تو ماں نے کہا بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی شوہر کے سامنے اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، بن سور کر کے رہنا، پرانے کپڑے میں مت رہنا، نئے کپڑے میں رہنا، بن سور کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو دیکھے اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیٹی میکے سے سسرال آئی، میکے سے سسرال آئی، سسرال آئی، ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مسکرا رہی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی مسکرا کیوں رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کا خیال ہی آیا تو میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میرے باپ کا رتبہ بڑا ہے، تمہارے باپ کا رتبہ چھوٹا ہے۔ ماں کو سمجھ میں آیا بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، اس لیے سر اٹھا رہی ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ تو بیٹی نے، فاطمہ نے ماں سے پوچھا اماں تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ کا خیال آیا کہ تو بھی انتقال کرے گی، ایک وقت آئے گا، میں بھی انتقال کروں گی، ایک وقت آئے گا، تو بھی قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا، میں بھی قبر میں پہنچوں گی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا قبر سے تو بھی نکلے گی، اللہ کا فیصلہ ہوا جنت میں جائے گی، میرا فیصلہ ہوگا تو میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ بیٹی لیکن مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ میکے سے بیٹی جب سسرال آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھر لیتی ہے،
اس سے پوچھتی ہے بیٹی شوہر کیسا تھا؟ تو الحمدللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ تو سبحان اللہ۔ اب باری آتی ہے ساس کی۔ اب گھر کی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے ادب دیا بیٹی کو، بیٹی ایک سوال کا جواب دو، تم کو شوہر بھی پسند ہے سبحان اللہ، تم کو سسر بھی پسند ہے الحمدللہ، تم کو سسرال بھی پسند ہے ماشاء اللہ، لیکن تم نے ساس کا نام آتے ہی کہا انا للہ۔ تم ساس کو مصیبت سمجھتی ہو، ساس کو عذاب سمجھتی ہو۔ بیٹی ایک سوال کا جواب دو، تم جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر کے ساس ہم کو لے کر کے میکے سے سسرال گئی۔ کہا کہ بیٹی اب رک کر کے میرے سوال کا جواب دو، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا، اتنے اچھے سسر ملتے، اتنی اچھی سسرال ملتی؟ بیٹی یہ ساس کا احسان ہے۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حسین وعدے پر آپ آ جائیے، آپ کا یہ سال خراب گیا، آنے والا سال خراب نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔